مولانا غازی ملت مولانا مفتی مولانا محمد ہاشمی میاں لکھنؤ کے بزرگ عالم دین کا جملہ، میں ابھی لکھنؤ گیا تو ان سے مل کر آیا۔ مولانا مفتی مولانا قبلہ جو دیوبندیوں کے لکھنؤ کے عالم دین ہیں ان کی خدمت میں بھی گیا، یہ بریلویوں کے عالم دین ہیں، اور شیعہ علماء کی بھی سب کی خدمت میں گیا، اور سنی اور بریلوی اور دیوبندی علماء اہل حدیث علماء کی خدمت میں بھی گیا۔ تو محمد ہاشمی میاں کی جب خدمت میں گیا تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کا ایک جملہ بہت مشہور ہے، میں آپ کی زبان سے آپ کے گھر میں بیٹھ کے سننا چاہتا ہوں۔ وہ کہنے لگے کون سے جملے؟ اچھا، وہ طے یہ ہو گیا مولانا کہ انہوں نے فرمایا کہ جتنی دیر ہم بیٹھیں گے ہماری بیٹھنے کو عبادت بنانا ہے، تو آپ مولا علی کی فضیلت، ایک فضیلت آپ سنائیں، ایک میں سناؤں۔ تو تقریباً ہم 1.5 گھنٹہ بیٹھے ان کے پاس، تو ایک فضیلت وہ سناتے رہے، ایک فضیلت ہم سناتے رہے۔ تو ان کا جو ایک مشہور جملہ ہے جس میں میں نے خواہش کی کہ میں اب ان سے، وہ تو سوشل میڈیا پہ ہم نے سنا تھا، اب ہم نے کہا لائیو سامنے سنیں۔ وہ جملہ یہ ہے کہ نبی مکرم نے کیوں فرمایا کہ میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور اپنی اطرت اہل بیت؟ کیوں نہیں فرمایا کہ میں قرآن اور اصحاب چھوڑے جا رہا ہوں؟ کیوں نہیں فرمایا کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اصحابی؟ یہ کیوں نہیں فرمایا؟ بہت حسین کی تجزیہ تفسیر ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر نبی نے فرمایا ہوتا میں اپنے اصحاب چھوڑے جا رہا ہوں، تو اصحاب بالآخر 200 سال 300 سال بعد ختم ہو جاتے، اور نبی کا دین قیامت تک چلنا ہے، نبی کی امت کو قیامت تک ہدایت کی ضرورت ہے، تو نبی قرآن کے ساتھ انہیں چھوڑ کے جائیں گے جو قیامت تک چلیں گے۔ تو ہم 2 چیزوں پر الحمدللہ امت متفق ہے، اور ہمیں مشترکات پہ بات کرنی چاہیے۔ فجر کی 2 رکعت نماز اہل سنت کے ہاں بھی ہے، شیعوں کے ہاں بھی ہے، ظہر کی 4 رکعت، عصر کی 4 رکعت، مغرب کی 3 رکعت، عشاء کی 4 رکعت، حتیٰ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز بغیر سورہ فاتحہ کے نہیں ہوگی، یہ سنی شیعہ کے متفق ہے۔ قیام کے بعد رکوع ہوگا، رکوع کے بعد 2 سجدے ہوں گے، کسی فقہ میں مسئلہ نہیں ہے کہ نہیں تم 3 کرتے ہو ہم 4 کرتے ہیں، سب ہر رکعت میں 2 سجدے ہی کرتے ہیں۔ تشہد سب کے ہاں واجب ہے، یہ التحیات کہتے ہیں، ہم تشہد کہتے ہیں۔ تشہد میں نبی اور آل نبی پہ صلوات سب کے ہاں واجب ہے، درود کے بغیر نماز ہی نہیں ہوگی، نبی اور آل نبی پہ درود کے بغیر نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو میں تو ڈھونڈنے سے اب ہاتھ کھولنا اور باندھنا یہ ایک بحث ہو گئی، آپ کھول کے پڑھ لیجئے، آپ باندھ کے پڑھ لیجئے۔ میں تو آیت اللہ خمینی کا مقلد ہوں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ تم ہاتھ کھولنے اور باندھنے پہ لڑ رہے ہو، دشمن تمہارے ہاتھ کاٹنے کو چاہتا ہے، دشمن تمہارے ہاتھ کاٹنا چاہتا ہے، اس پہ لڑائی تھوڑی ہوگی۔ تشہد میں التحیات کے اندر انگشت شہادت کو اٹھانا ہے یا نہیں اٹھانا؟ جی، مصر کے اندر 2000 مسلمان قتل ہو گئے اب سے 400 سال پہلے، اس بحث کے اوپر کہ تشہد میں یہ انگلی ایسے شہادت کے اندر، شہادت کی انگلی اٹھانی ہے یا نہیں اٹھانی ہے۔ سنی کو سنی نے مار دیا، 2000 سنی مارے گئے۔ کیا ہوا بھائی؟ ہے کیا قیامت آ گئی کہ جو نہیں اٹھانا چاہتے یا جو اٹھانا چاہتے ہیں؟ تھوڑا سا اپنے رویوں کو، اپنے طریقوں کو، اجتہاد کے موضوعات کو ایک تو نہیں ہے، اس بہت ساری چیزوں میں اجتہاد کیا جا سکتا ہے۔ 2 رکعت نماز پہ کوئی اجتہاد نہیں ہے، اس لیے کہ نص ہے جی، لیکن ذکر کے درمیان یہ ذکر پڑھا جا سکتا ہے یا نہیں پڑھا جا سکتا، یہ تو اجتہاد ہے نا۔ تو مجموعی طور پر مولانا کی آمد پر، مفتی صاحب کی آمد پر میں نے یہ چند جملے کہہ دیے۔ مفتی صاحب، ہم سورہ مبارکہ یوسف کی تفسیر اور سورہ مبارکہ یوسف کی آیات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں گزشتہ 4 سالوں سے، اور کیونکہ 10 دنوں کی تفسیر کا یہ جلسہ ہوتا ہے تو یقیناً 10 دنوں میں بہت ہوگا تو 12-13 آیات پہ غور ہو جائے گا، کسی دن اگر 2 آیات بھی لے لی گئیں تو میں کیونکہ اس ذوق کا آدمی ہوں کہ الفاظ پہ بھی غور کیا جائے، الفاظ کی نشست پہ بھی غور کیا جائے۔ مثلاً
پچھلی اس میں جو شاید 1 گھنٹہ لگ گیا تھا ہمارا اس کے اوپر کہ وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، یہ ہمت بہی وَهَمَّ بِهَا جو ہے نا، کیا حسین جملہ ہے، ادبیات کا شاہکار جملہ ہے جو قرآن مجید میں آیا ہے۔ میں نے ایک نشست میں آپ سے کہا تھا کہ اللہ نے اپنے کلام کو، اپنے دین کو، اپنے پیغام کو آرٹ میں ڈھال کر بھیجا ہے، فن میں ڈھال کر بھیجا ہے جی۔ اور فن کا مقابلہ فن سے ہوگا بھائی، باتوں سے نہیں ہوگا۔ اگر تم قرآن مخالف ہو تو قرآن جیسی آیات لے آؤ، اس سے زیادہ کوئی بات نہیں کی جائے گی۔ اگر قرآن کا مقابلہ کرنا ہے، مسلمانوں کا مقابلہ کرنا ہے، تو قرآن جیسی آیات لے کر آ جاؤ۔ اور جب تم قرآن جیسی آیات نہیں لا سکتے تو پھر تم کچھ بھی نہیں کر سکتے، قرآن کا اور اسلام کا اور مسلمانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ بڑے بڑے بجٹ پاس کرنا مسلمانوں کے خلاف، یا عالمی سطح پر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنا، یہ سب ضائع جائیں گی۔ قرآن پکار کر کہہ رہا ہے میں مسلمانوں کا پشپنا ہوں۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ وقت کی تنگی ہو گئی، میں چاہوں گا کہ اس آیہ کریمہ کو، آج کے اس پیغام کو اختصار سے کام لیتے ہوئے مکمل کروں۔ اور یہاں پر دیکھیں نا کہ جب دیکھا تو پھر انہوں نے مان لیا اکبر نہ ہو۔ بزرگی کے سامنے، حسن کے سامنے، علم کے سامنے، فصاحت کے سامنے، سخاوت کے سامنے، شجاعت کے سامنے کوئی نہیں رک سکتا، مگر یہ کہ اتنا ہی بڑا علم لے کر آئے تو پھر رکے گا، اتنا ہی بڑا حسن لے کر آئے، اتنا ہی بڑی شجاعت لے کر آئے، اتنی ہی بڑی سخاوت لے کر آئے۔ لہذا مولا علی فرماتے ہیں لا یقاس بآل محمد احد من هذه الامہ، اس امت کے کسی بھی فرد کو آل محمد کے ساتھ مقایسہ نہیں کرو۔ سب کا مقام اپنی جگہ ہے مگر علی علی ہیں، سب کا احترام اپنی جگہ ہے مگر فاطمہ زہرا ہے۔ آل محمد کے ساتھ کسی کا مقایسہ نہیں کرو۔ یہ مولا علی کا نہج البلاغہ میں فرمان ہے نا، اس میں تو آگے جا کے فرماتے ہیں کیف یصوّ من جرت نعمتہم، وہ ان کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں جو ان کی نعمتیں کھاتے ہوں۔ کیونکہ اللہ نے آل رسول کو، نبی مکرم کو اور آل رسول کو واسطہ فیض بنایا ہے۔ یہ واسطہ فیض ہیں، واسطہ فیض اور فیض لینے والا برابر کیسے ہوگا؟ جس کے ذریعے سے فیض آ رہا ہے اور جو فیض لے رہا ہے وہ برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ موٹا سا قاعدہ ہے نا۔ یہ مولا علی علیہ السلام نے اس انداز سے اہل بیت کی عظمت کو بیان کیا۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ جمال حضرت یوسف نے زلیخا کو رسوا کیا، اور تقوی حضرت یوسف سبب بنا کہ زلیخا بھی متقی ہو گئی۔ یعنی ہارا کون اور جیتا کون؟ توجہ میرے ساتھ ہے حضرات کی، ہارا کون اور جیتا، بھائی تفسیر کی طرف توجہ کریں۔ ہارا کون اور جیتا کون؟ تقوی جیتا، پرہیزگاری جیتی، خوف خدا جیتا، اللہ کے ساتھ جڑنا جیتا، اللہ پہ توکل جیتا، اللہ کو حاکم اور مالک ماننا جیتا، اللہ سے وابستگی جیتی۔ کیا ہوا آخر میں کیا ہوا؟ آخر میں وہ ہوا جو حضرت یوسف چاہتے تھے، وہ نہیں ہوا جو زلیخا چاہتی تھی، وہ نہیں ہوا جو زلیخا چاہتی تھی۔ اور یاد رہے کہ وَقَطَعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جب وہ سکین، وہ چاقو چلایا، قرآن کہہ رہا ہے نا یہ، تو انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے ان عورتوں نے، اور کہا وَقُلْنَا حَاشَ اللَّهِ حَاشَ اللَّهِ حَاشَ لِلَّهِ، معاف کیجیے گا، حَاشَ لِلَّهِ۔ انہوں نے آواز دے کر کہا کہ یہ جو ما ھذا بشرن، یہ بشر نہیں ہے، یہ بشر نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے، یہ بشر نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے، یہ ملکن کریم ہے، یہ ایک ملک ہے، ایک ملک کریم ہے۔ تو حاشا للہ ما ھذا بشرن
ان ھذا الا ملک کریم، یہ الفاظ ہیں ان خواتین کے۔ تو یاد رہے کہ عشق کی کیفیت میں ہاتھ پیروں کو، کمر کو، سینے کو نہیں دیکھا جاتا۔ جب عاشق معشوق کی طرف متوجہ ہو تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ سینہ سرخ ہو رہا ہے یا بدن سے خون نکل رہا ہے۔ جب عاشق معشوق میں محو ہو، مولا علی کے زانوں پہ تیر لگا، جب تیر نکالتے تھے تو ایک مرتبہ حضرت کو تکلیف ہوتی تھی، سرکار نے فرمایا اتنا رک جاؤ کہ علی سجدے میں چلا جائے، اور جب مولا علی سجدے کی حالت میں گئے تو فرمایا اب علی کے زانوں سے تیر نکال لو، اور جب مولا کے زانوں سے تیر نکالا گیا تو مولا علی کو اس کا احساس نہیں ہوا اور تیر نکل گیا۔ میں آخری بات کر کے آپ سے رخصت چاہوں گا، وہ علی کہ جس کے زانوں سے حالت سجدہ میں تیر نکال لیا جائے اور اسے احساس نہ ہو، وہ حالت رکوع میں فقیر کی آواز کیسے سن رہا ہے؟ بشر منتشر نہیں ہوتی، بدن سے تیر نکالو خبر نہیں۔ واہ! جب فقیر نے آ کر سورہ مبارکہ مائدہ کی 55ویں آیت، وہ صدقہ دینے والے وَهُمْ رَاكِعُونَ، واو واو حالیہ، اس حال میں کہ وہ رکوع کر رہے ہوں گے اس وقت میں صدقہ دیں گے۔ تو اس آیت کے بارے میں بحث ہی نہیں ہے کہ مولا علی مراد ہے کہ آپ نے حالت رکوع میں فقیر کو صدقہ دیا۔ میں نے سوال اٹھایا آپ کے سامنے کہ جو علی حالت سجدہ میں تیر کے نکلنے پر انہیں احساس نہ ہو، وہ حالت رکوع میں فقیر کی آواز کو کیسے سن رہا ہے؟ اسے علامہ سید علی نقی نقن اللہ مقامہ نے حل کیا ہے، اور علماء نے بھی کیا ہوگا، میں نے انہیں پڑھا ہے۔ نقن صاحب فرماتے ہیں کہ علی حالت رکوع میں، علی حالت سجدہ میں ہیں اور تیر نکال لیا گیا، احساس کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ فنا فی اللہ ہے، اور حالت رکوع میں فقیر کی آواز کیسے سن لی؟ اس لیے کہ فنا فی اللہ ہے۔ فقیر نے علی سے نہیں مانگا تھا، اللہ سے مانگا تھا، اللہ کی بارگاہ میں مانگا تھا۔ اللہ کی بارگاہ میں فقیر مانگ رہا ہے، فقیر کو وہی دے گا جو اللہ کی بارگاہ میں ہوگا۔ اللہ ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔